अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खानपुर के इलाके मोहल्ला पीरांवाला में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की मेडिकल टीम्स फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए टाइप टी अस्पताल खानपुर मुंतकिल किया है। बादशाह जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। करमपुर के नवाही गांव शफी मोहम्मद जाफरी में मुबैना गैंग वॉर के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गया। इलाके में कशीदगी बरकरार है। वाक़े के बाद फरीकैन के दरमियान कशीदगी बरकरार रही और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस का बताना है कि वाक़या 2 साल कबल डकैती मज़ाहमत में गैंग के 2 मुबैना कारिंदों की हलाकत के तनाज़े का तसलसल हो सकता है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। ननकाना साहिब के इलाका मोड़खोंडा में घर की छत गिरने के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी बच्चों की इयादत की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहीन फातिमा और दीगर अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने छत गिरने के हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों की इयादत की है। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से मुलाकात करके उन्हें दिलासा दिया और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि जख्मियों के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। कनकोट में पुलिस के मौसर ऑपरेशन के नतीजे में भैयो गैंग से ताल्लुक रखने वाले 6 मतलूब मुलजिमान ने सरेंडर कर दिया है। एसएसपी कश्मोर मोहम्मद मुराद घांगरू की हिदायत पर जारी ऑपरेशन निजात मेहरान के दौरान अहम कामयाबी हासिल हुई है। आपको अपडेट करते चलें कि मुलजिमान ने सरेंडर कर दिया है। कनकोट में पुलिस के मौसर ऑपरेशन के नतीजे में भैयो गैंग से ताल्लुक रखने वाले 6 मतलूब मुलजिमान ने सरेंडर कर दिया। एसएसपी कश्मोर मोहम्मद मुराद घांगरू की हिदायत पर जारी ऑपरेशन निजात मेहरान के दौरान अहम कामयाबी तय पाया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अब्दुल फहीम चाचड़ ने। अब्दुल फहीम, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कनकोट पुलिस का मौसर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन निजात मेहरान में नुमाया पेश रफत हुई है और 6 जो रूपोश मतलूबा मुलजमान थे वो सरेंडर हुए हैं। कनकोट जिला कश्मीर में अमन अमान के क्याम और जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयां जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं, जिसके नतीजे में एसएचओ दुरानी माहर की निगरानी में जारी टारगेटेड कार्रवाइयां और मुसलसल ऑपरेशनल दबाव और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में भयो गैंग से ताल्लुक रखने वाले 6 इंतहाई मतलूब और खतरनाक मुलजमान ने थाना दुरानी महर में खुद को कानून के हवाले करते हुए सरेंडर कर दिया है। सरेंडर होने वाले मुलजमान हमादुल्ला जो है 21 केसों में मतलूब था और उसके अलावा अमानुल्लाह, बशीर अहमद, अदील, दलील और काबिल भयो जो हैं वो शामिल हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुलजमान इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, पुलिस मुकाबला और दीगर संगीन जराइम में मतलूब थे। उनकी गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर हिकमत अमली और मुसलसल दबाव का नतीजा है। कनकोट कश्मीर पुलिस का कहना है कि जिले से डाकुओं, जराइम पेशा अनासर और बदअमनी के मुकम्मल खात्मे तक मुश्तरका ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। जी अब्दुल फहीम चाचड़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि ननकाना साहिब के इलाका मोड़खोंडा में घर की छत गिरने के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी बच्चों की इयादत की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहीन फातिमा और दीगर अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने छत गिरने के हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों की इयादत की है। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से मुलाकात करके उन्हें दिलासा दिया और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि जख्मियों के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं।
غوثپور میں نندوانی اور جعفری قبائل کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں سکھر ریفر کیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی اور خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی ہے جبکہ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ شورکوٹ کے نواحی علاقہ کوثر آباد میں 65 سالہ شخص کی درخت سے لٹکی لاش برآمد ہونے پر علاقے میں تشویش پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی ہے اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا۔ لاش کو ضروری کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا گیا جبکہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ عارفالہ کے نواحی علاقے اڈا ترکھنی کے قریب نہر سے ایک نامعلوم شخص کی سر کٹی لاش برآمد ہوئی ہے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو نہر سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے لاش کو شناخت اور ضروری قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے لیا ہے جبکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اور وہاں ٹنڈوالہ یار میں 25 سالہ نوجوان کی تشدد زدہ لاش برآمد ہونے پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس بروقت جائے وقوع پر نہیں پہنچی اور مشتعل لواحقین نے سول اسپتال کے سامنے سڑک بند کر کے احتجاج بھی کیا اور واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حالانکہ قریب مچھلی پکڑتے ہوئے 55 سالہ شخص پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور غوطہ خور موقع پر پہنچے اور تلاش کے بعد متوفی کی لاش پانی سے نکال لی گئی۔ ورثاء کے مطابق رامو کوہلی دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلنے کے باعث گہرے پانی میں جا گرا۔ واقعے کے بعد اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا جبکہ علاقے میں بھی افسردگی کی لہر دوڑ گئی۔ اور وہاں رحیم یار خان میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 خطرناک ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ تھانہ کوٹ سامبا پولیس نے چک 74 نصب پھاٹک روڈ کے قریب مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 30 بور پسٹل بھی برآمد کیے گئے ہیں جبکہ فرار ساتھیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ساہیوال میں CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے میں ایک ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک جبکہ 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ CCD حکام کے مطابق ٹیم معمول کی گشت پر تھی کہ 66 GD کے قریب مشتبہ افراد نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران مبینہ ڈاکو شہباز سمپال اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا جبکہ 2 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پولیس نے ہلاک ڈاکو کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے۔ میکلوڈ گنج میں پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک خطرناک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا اور اس سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گھارو پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کا گٹکا مواد برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر مندو ہوٹل کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 22 ویلر ڈمپر سے 6750 کلو گرام گٹکا برآمد کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ SSP ٹھٹا کے مطابق کارروائی کے دوران ہب چوکی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ملزم فاروق پٹھان کو گرفتار کیا گیا جبکہ 1000 گٹکا ماوا آئی فون اور نقد رقم بھی تحویل میں لے لی گئی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ضبط شدہ گٹکا مواد کی مالیت کروڑوں روپے ہے اور ملزم کے خلاف گٹکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ کیٹی بندر کے علاقہ کھیڑسر میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجہ میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ زخمیوں میں رشید پاتنی اور عابد حسین رٹو شامل تھے جنہیں فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر بگاڑ منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں عابد حسین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق متوفی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال مکلی منتقل کر دی گئی ہے۔ واقعے کی ابتدائی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی جبکہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پھول نگر میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ SHO اسلم بھٹی کی قیادت میں جلیکی اور بگیانہ کلاں میں چھاپوں کے دوران 2 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم واجد علی کے قبضہ سے 1060 گرام ہیروئن جبکہ ملزم ساجد سعید کے قبضہ سے 1890 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ اور وہاں گوجرا میں منشیات فروشی کے مقدمہ میں عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ استغاثہ کے مطابق ملزم سے 1 کلو 500 گرام چرس برآمد ہوئی تھی، جس پر تھانہ نواں لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے کی پیروی ADP شیخ محمد آصف نے کی ہے اور عدالت میں مضبوط قانونی دلائل پیش کیے۔ عدالت نے شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ہے۔ خیرپور کے علاقے بٹو چانڈیوں میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑے کے بعد خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پولیس کے مطابق تحقیقات جاری ہیں جبکہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو آدم میں 70 سالہ معذور خاتون کو اسپتال لا کر بیٹا غائب ہو گیا۔ بزرگ خاتون گزشتہ 4 روز سے بے یار و مددگار پڑی ہیں۔ تعلقہ اسپتال ٹنڈو آدم میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 70 سالہ مسمات فاطمہ کو زخمی حالت میں لایا گیا مگر ان کا بیٹا انہیں اسپتال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بزرگ خاتون گزشتہ 4 روز سے وارڈ میں موجود ہیں اور ان کی دیکھ بھال عملہ کر رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خاتون ذہنی طور پر بھی مکمل طور پر تندرست نہیں ہیں، جس کے باعث وہ اپنے اہل خانہ یا گھر کا پتہ بتانے سے قاصر ہیں۔ واقعے پر شہریوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خاتون کے بیٹے کے رویے کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ شہداد کوٹ میں بااثر وڈیرے پر گائے کی ٹانگ کلہاڑی سے کاٹنے کا الزام، متاثرہ مالک نے انصاف اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ متاثرہ گائے کے مالک کے مطابق ان کی 13 گائیں بااثر وڈیرے عبدالرحمان چانڈیوں کے کھیتوں میں داخل ہو گئیں، جس پر مبینہ طور پر گائے کی ٹانگ کلہاڑی سے کاٹ دی گئی۔ متاثرہ شخص کا الزام ہے کہ معاملہ دبانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ متعلقہ پولیس بھی کارروائی سے گریزاں ہیں۔ متاثرہ مالک نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مردان میں طالبہ سے زیادتی کے مقدمے میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک مشتبہ شخص بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن قانونی معاونت فراہم کی جا رہی ہے اور مقدمے کی تفتیش مکمل شفافیت اور میرٹ پر جاری ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ محکمہ اینٹی کرپشن فیصل آباد نے جھنگ میں کارروائی کرتے ہوئے حلقہ پٹواری کو 50,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق کرپشن کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کرپٹ عناصر کی نشاندہی کریں، ان کا نام مکمل طور پر صیغہ راست میں رکھا جائے گا۔ بورے والا کے علاقے ساہوکا میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 2 افراد کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ ٹیموں نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 2 افراد کو ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ حکام کا بتانا ہے بجلی چوری قومی نقصان کا باعث ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ چنیوٹ میں فوڈ اتھارٹی نے چائے پتی میں ملاوٹ ثابت ہونے پر معروف چائے پوائنٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج اور بڑی مقدار میں سامان تلف کر دیا۔ کارروائی کے دوران موقع سے برآمد ہونے والی 25 کلو چائے پتی تلف کر دی گئی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق لیبارٹری رپورٹ میں چائے پتی میں رنگ اور ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ پائی گئی ہے، جسے انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دے دیا گیا۔ سیالکوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بڑا آپریشن ناقص اور ممنوعہ اجزاء کے استعمال پر 3 معروف فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن یونٹس بند، جبکہ 1 کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔ گوہد پور امام صاحب اور ڈسکا انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع فوڈ پوائنٹس کی انسپیکشن کے دوران ناقص صفائی، حشرات کی موجودگی، گندا پانی، کھلی نالیوں
اور ایکسپائرڈ اجزاء کے استعمال کا انکشاف ہوا۔ فوڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی پر 3 پروڈکشن یونٹس اور ایک بیکری سیکشن بند کر دیا گیا، جبکہ ایک فوڈ پوائنٹ کو 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق بھاری مقدار میں ناقص اور ایکسپائرڈ اجزاء موقع پر تلف کر دیے گئے۔ منڈی عثمان والا پولیس نے طوفانی بارش کے دوران زخمی سانبھر ہرن کو ریسکیو کر کے محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا۔ SHO ملک جبار نے ٹیم کے ہمراہ ہرن کو محفوظ تحویل میں لے لیا ہے اور فوری طور پر وائلڈ لائف رینجرز کو طلب کیا۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہرن کو محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شدید بارش کے باوجود پولیس کی بروقت کارروائی کو شہریوں نے سراہتے ہوئے اسے ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا۔ ساہیوال میں پاک رینجرز کے شہید جوان فہیم اختر کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سرکاری افسران، پاک رینجرز کے اہلکاروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جبکہ اس موقع پر سلامی بھی پیش کی گئی۔ فہیم اختر دوران ڈیوٹی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ 32 سالہ شہید اپنے پیچھے بیوہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی سوگواران میں چھوڑ گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ریحان طاہر نے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ریحان طاہر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ شہریوں کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز تک فراہم کی جائیں۔ اجلاس کے دوران قریباً 293 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے کے آلات سمیت دیگر ضروری سامان فراہم کیا گیا تاکہ وہ گھروں تک جا کر بہتر طبی خدمات مہیا کر سکیں۔ ناظرین، ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 پنڈ دادن خان نے دریائے جہلم میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا۔ موک ایکسرسائز کے دوران کشتیوں کے ذریعے پانی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، ڈوبنے والے افراد کو بچانے اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی مشق کی گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے جدید آلات اور حفاظتی سامان کے استعمال کا بھی عملی جائزہ پیش کیا۔ مشقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو، ایمرجنسی رسپانس اور متاثرین کی محفوظ منتقلی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ ناظرین، قصور میں محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس میں سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید جانیں گے جاوید عاشق کی اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے، عزاداروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ قصور پوری طرح متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس میں محرم کی انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی۔ اجلاس میں پولیس، ریسکیو، میونسپل کمیٹی، محکمہ صحت، ضابطہ و دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر جلوسوں، مجالس کے روٹ، سیکورٹی پلان، صفائی، بجلی کی فراہمی اور طبی سہولیات پر تفصیل سے بات کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران تمام ادارے آپس میں مکمل رابطہ رکھیں اور اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں نبھائیں تاکہ عزاداروں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ حساس مقامات پر خصوصی سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ جلوسوں کے راستوں پر صفائی، لائٹنگ و دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تسلیمت شمسی مرکزی امام باغ ساداب منزل بانی کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ڈپٹی کمشنر قصور صاحب کے حوالے ایسے جو انتظامات انہوں نے سیکورٹی کے کیے ہیں وہ امن سے مطمئن ہے اور امید کرتے ہیں کہ اشرا محرم حرام بڑی خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے گزرے گا اور اسی طرح ان کے انتظامات برقرار رہیں گے۔ ہم ان کا تہ دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے بہت مشکور ہیں۔ داد منزل نے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے لیے کیے گئے انتظامات بہت اچھے ہیں، ہم اس پر ضلعی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے، عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار جویدہ شوڈوگر، ٹی وی ٹوڈے، قصور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سٹی پریس کلب رجسٹرڈ بورے والا کے زیر اہتمام محرم الحرام کی مناسبت سے عظیم الشان اتحاد امت کانفرنس منعقد ہوئی۔ ملت جعفریہ تحصیل بورے والا کے پلیٹ فارم سے منعقدہ کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، سماجی اور سیاسی شخصیات اور شہریوں نے شرکت کی۔ مقررین نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو اتحاد، عدل، حق گوئی اور انسانیت کا عظیم پیغام قرار دیا۔
علاقائی بلیٹن میں واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میرا انتخاب ہمارا ریزیڈینشل ٹاورز، اسٹوڈیو 1, 2 اور 3 بیڈز کے لگژری اپارٹمنٹس، ورلڈز لانگسٹ روف ٹاپ جاگنگ اینڈ سائیکلنگ ٹریک، روف ٹاپ گارڈن، بیڈمنٹن کورٹ، سینما نیئر بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، اڈا پلاٹ رائیون روڈ نیئر رنگ روڈ لاہور۔ بکنگ 20% سے، بقیہ نہایت آسان اقساط۔ ہمارا ریزیڈینشل ٹاورز۔ تاریخ کی روشنائی سے لکھی گئی حال کی کہانی اور مستقبل کی منظر کشی، ننگ، بھوک، افلاس، جہالت، فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی کا دردناک احوال، ادارہ جاتی سیاست اور محلاتی سازشوں پر بے لاگ تبصرے اور 2 ٹوک تجزیہ۔ دیکھیے پروگرام پاکستان ٹوڈے جمعرات تا ہفتہ 7:03 پر، اونلی آن ٹی وی ٹوڈے پر۔ بات ہو عالمی سیاست کی یا پاکستان میں ہونے والے سیاسی جوڑ توڑ کی، لندن رہا ہے ہمیشہ اس کا مدرس۔ میں ہوں سرفراز نواز، لا رہا ہوں برطانیہ بھر سے ہر خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں مانچسٹر سے شیخ اعجاز افضل، پیرس سے میں ہوں شہزاد چودھری، برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم سے سیما یعقوب۔ میں ہوں انصر اقبال بصرہ، سکندر اعظم کا دیس یونان سے۔ برطانیہ کے لٹل پاکستان شہر بریڈ فورڈ سے میں ہوں چودھری اشفاق رسول۔ میں ہوں بابر علی چودھری، اسپین کے شہر بارسلونا سے۔ اٹلی سے میں ہوں شہزاد امجد۔ برطانیہ اور یورپ سے اوورسیز پاکستانیوں کی ہر خبر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے بہاولپور سے، جہاں علاقہ بستی ہوتوالا میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ مقامی علماء نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ مزید جانیں گے غلام مرتضیٰ سے۔ بہاولپور کے علاقہ بستی ہوتوالا میں یہاں پر رمضان نمبردار کے علاقے میں یہاں پر ہندو برادری کے ایک شخص اسلام قبول کیا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھایا وہ ہیں مفتی محمد متین صاحب۔ جی الحمدللہ انہوں نے مجھے اسلام قبول کرایا ہے، مفتی صاحب نے۔ یہ ساتھ صاحب ہیں ہمارے الحمدللہ، میں اللہ کی رضا پہ ایمان لے کے آیا ہوں جی، ادھر کے بہاولپور کے رہائشی ہیں ہم جی الحمدللہ۔ تو انہوں نے مجھے الحمدللہ اسلام قبول کرایا، میں اپنے رضامندی سے ہوا ہوں، کسی کے اوپر کسی کے زور نہیں ہے۔ تو 8 PC کے ہم رہنے والے ہیں یہاں پر، ہندو برادری سے ہمارا تعلق تھا۔ تو الحمدللہ جو پہلا نام تھا ہمارا راما، جو ابھی نام ہے وہ احمد ہے، تو الحمدللہ محمد احمد نام ہے۔ تو الحمدللہ تو یہ مفتی صاحب ہمارے کھڑے ہیں، پیر صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں الحمدللہ اسلام قبول کروایا ہے۔ اور یہ ہمارے چاچو صاحب ہیں نمبردار صاحب رمضان حاجی رمضان صاحب، تو الحمدللہ انہوں کے ڈیرے پہ جو ہم نے یہاں پہ محفل ہوئی ہے، اور جو الحمدللہ یہ ہمارا علامہ مفتی صاحب جو شاہ صاحب ہیں پیر سیں، انہوں کے یہاں پہ درس پہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی موجودگی میں سب سے پہلے اپنی تمام میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو لائیو کوریج دی، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ مفتی محمد متین سیفی نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے ہاتھ پر الحمدللہ 30 سے زائد ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی رمضان نمبردار صاحب کے ڈیرے پر ایک خوبصورت محفل کا انتظام و اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت صاحب قبلہ نے خصوصی خطاب فرمایا اور دعا فرمائی، اور بھائی محمد احمد جن کا صاحب کا نام راما تھا، اب انہوں نے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اور ملک اسامہ صاحب نمبردار صاحب، جتنے بھی یہاں بہت سارے شاہکان مصطفیٰ یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ یہ پوری میڈیا ٹیم آپ کو یہ کوریج کرے گی، دکھائے گی۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے ان کے خاندان کے بھی لوگ یہاں پر تشریف فرمائے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا، ان کی شریعت قبول کی۔ اللہ آپ کو اور ان سب کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ۔ جی ہاں، یہاں پنڈال میں خوشی کا سما جاری ہے اور مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی
मुरीदके में एलपीजी माफिया की जानिब से मनमाने रेट्स के बायस घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान को छू गई। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। मुकामी सतह पर मनमानी कीमतों में इजाफे ने आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से मौसर कार्रवाई न होने के बायस सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल करने और रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। बिलाल मस्जिद के करीब कायम जड़ावाला का वाहिद फिल्ट्रेशन वाटर प्लांट गुज़िश्ता 2 माह से बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि साफ पानी की फराहमी मुअत्तल होने से लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा होने लगा है। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने और वाटर प्लांट को जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। मोड़कुंडा के इलाका में नहर टूटने से पानी खेतों में दाखिल हो गया। जी हाँ, मुकामी अफराद के मुताबिक बाज़ अनासिर पानी चोरी की गर्ज से नहरों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं। अहले इलाका ने महकमा इन्हार से मुतालबा किया है कि नहर की फौरी मुरम्मत, नुकसानात का अजाला और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमीर शरीफ में तवील बिजली ब्रेकडाउन के बाद शहरियों ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कई घंटे बाद रात 1 बजे बिजली बहाल हुई। बिजली की बहाली में गैर मामूली ताखीर पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इंक्वायरी का मुतालबा किया है। मकामी ज़राए के मुताबिक लाइनमैन स्टाफ की मुबैना गफलत, पेट्रोलिंग में कमी और अमले की अदम दस्तयाबी के बायस फॉल्ट बर वक्त रिपोर्ट न हो सका। और वहां टंडोला यार में वतायो फकीर फीडर को लोड शेडिंग फ्री बनाने का ऐलान। हेस्को चीफ फैजुल्ला डाहरी ने कहा कि रवा साल 68 फीडर्स को लोड शेडिंग से आज़ाद किया जाएगा। हेस्को चीफ के मुताबिक बिजली एक महंगी प्रोडक्ट है जो मुफ्त फ्राहम नहीं की जा सकती, ताहम बेहतर कारकर्दगी के लिए सार्फिन का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में लोग बिल बर वक्त अदा करते हैं और मीटर के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहाँ फीडर्स बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। इस मौका पर वतायो फकीर फीडर पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए इंक्रीमेंट का भी ऐलान किया गया। दादू के मसरूफ सिनेमा चौक में 2 रोज से सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। दुकानदारों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने मसले का हल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया। गंदे पानी से उठने वाली बदबू और ताफुन ने ताजरों और खरीदारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि शदीद गर्मी में ये सूरत हाल मुख्तलिफ वबाई अमराज का बायस बन सकती है। मुतासरीन ने फौरी नकासियाब और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी का मुतालबा किया है। गोचरा के एक सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। जानेंगे मोहम्मद हारून गुलजार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के चेक नंबर 284 जी में गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में। अगर बात की जाए इस स्कूल में ना तो 4 दीवारी का कोई इंतजाम आता है और ना ही बच्चों के पीने के लिए कोई ठंडा पानी है। अगर बात की जाए स्कूल के बच्चों के वाशरूम के लिए, वाशरूम भी इधर खस्ता हाली का शिकार है और इलाका मकीनों ने स्कूल हादा के अंदर वाली साइड पे जानवर बांधकर अपना कब्जा जमा लिया है। मकामी इंतजामिया को इससे नोटिस लेने का मुतालबा है कि इस स्कूल की तरफ तवज्जो दिया जाए ताकि इस स्कूल को बेहतर कर सके। जी उधर नौशहरो फिरोज जिला के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ हसन सोमरू। नौशहरो फिरोज के रेलवे स्टेशन मेरापुर, पड़ीदन और बिरा रोड पर मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं। शदीद गर्मी में पीने का ठंडा पानी, बैठने की जगह और वेटिंग रूम तक दस्तयाब नहीं। बाथरूम की खराब हालत और पंखों की बंदिश ने मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महंगे किराए अदा करने के बावजूद अवाम सहूलत से महरूम है, जिस पर मुसाफिरों का कहना है कि जी डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज का ये बिरा रोड स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सहूलियत का बहुत फुकदान है। पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए जो बेंचें वगैरह वो टूट फूट का शिकार पड़ी है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। इस वक्त गर्मी बहुत है, ठंडे पानी का कोई भी इंतजाम ही नहीं है और जो मुसाफिर हज़रात जाते हैं उनके बैठने के लिए कोई भी यहाँ पे सहूलत नहीं है। ना पे ठंडा पानी है, ना कोई वाशरूम है। जो लेडीज के लिए वो भी वेटिंग एरिया वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो हम वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि बिरा रोड पे जिन चीज़ों की जरूरत है वो दी जाए।
जी डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फरोज में 4 रेलवे स्टेशन हैं, बिरा रोड, लाखा रोड, पटीजन और मेहरापुर। लेकिन यहाँ पर अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। मैं इस वक्त बिरा रोड रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ ना पीने का साफ पानी का बंदोबस्त है, ना कोई पंखे लगे हुए हैं। 48 सेंटीग्रेड यहाँ पर गर्मी है। जो लेडीज़ का वेटिंग एरिया है उसको ताले लगे पड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ वाशरूम नहीं है और बड़ा इधर जुल्म है जो मुसाफिर है उनके साथ। ट्रेनें जो हैं वो बहुत लेट करती हैं, 5-5 घंटे उनकी जो ताखीर है वो, उसके अलावा वो एक बड़ा अजाब है। लोग गर्मी में तड़प रहे हैं। मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत, वफाकी जो रेलवे का वजीर है उससे कि खुदारा अवाम पर रहम करें। सहूलत तो आपके तो दिख रहा है, कोई ठंडे पानी की भी सहूलत नहीं है, नहीं लोग बैठे हैं, ना कोई बिजली है, नहीं कोई पंखा है। इधर जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने ये सारी चीज़ें। क्या मुतालबा? मुतालबा ये है कि लोगों को सहूलत दी जाए। मुसाफिर बैठते हैं, कोई इस्लामाबाद जाता है, कोई पेशावर जाता है। एक तो पाकिस्तान की रेलवे की ये हालत है कि 5-5 घंटे रेल डिले होती है। लोग यहाँ बैठे होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, उनकी तकलीफ दूर करें। स्टेशन पर पंखे न कर होने के बाद शदीद गर्मी में मुसाफिरों को खुले प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों, ख्वातीन और बच्चों को शदीद परेशानी लायक है। मुसाफिरों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। अवामी हलकों ने कामे बाला से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर इन स्टेशन पर सहूलियात फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुसाफिरों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशेरा फरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ मातली के नवाही गांव मिलन के मकीनों ने तवील बिजली बंदिश के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इल्ज़ाम आयद किया है कि बिजली की बंदिश के साथ साथ शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से आवाम में बेचैनी पाई जाती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है इलाके की बिजली फौरी बहाल की जाए और अवामी मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए। की कोशिश और तशद्दुद के खिलाफ मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालिबा किया। मुतासरा खानदान ने जख्मी को सखर अस्पताल मुंतकिल करने की तस्दीक की है। मुजाहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि उन्हें जान का खतरा लाहक है और उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस, शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया है। पाकपतन के इलाका रखपीर गनी में अपना खेत अपना रोजगार मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दर्जनों अफराद सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जानेंगे वसीम असलम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन रखपीर गनी में अपना खेत अपना रोजगार में बेज़ाब्तगी और करप्शन के खिलाफ दर्जनों अफराद का शदीद एहतजाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। रखपीर गनी में दर्जनों अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा कि रखपीर गनी में टोटल 140 एकड़ अराजी है, मगर मुबैना मिली भगत से 24 एकड़ शामिल की गई है। रिश्वत न देने वाले गरीब अफराद की 1-1, 2-2 एकड़ अराजी शामिल की गई है। 20 से 40 एकड़ अराजी मालकान से रिश्वत और असर रसूख के जरिए शामिल नहीं किया गया। अपना खेत अपना रोजगार के तहत जी जमीन तकसीम की जा रही है, बड़िया बेजाबतगियां हुई ने, उहदे सिर्फ 24 किले जमीन शामिल की जा रही है, जो जेड़ा कि टोटल रकबा 140 एकड़ बनता है। जे गरीबां दे नाल ना इंसाफी है, सिर्फ गरीबां दी उन्हां दी जमीन चुन चुन ते शामिल की जा रही है। जेड़े पैसा नहीं से दे सकते और जेड़े लोग पैसा दे सकते सी, मेन बंदे ने जिन्हां कोल 20 30 40 किला जमीन उन्हें करप्शन करते और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपना रकबा सेव कर लिया। किला 2 किले साढ़े को जमीन है, इन्हां दी मुरब्बे ओ नहीं कीती ने ते साडे वाली है ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ से ये अपील है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि 30 से 40 एकड़ काबजीन को अपना खेत अपना रोजगार में शामिल किया जाए और बेजाब्तगियां और करप्शन करने वाले जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा चौधरी वसीम असलम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, टीवी टुडे, पाकपतन। मंडी बहालदीन में गंदम पैदावारी मुकाबला के कामयाब काश्तकारों में इनामी चेक्स तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने पहली 3 पोजीशंस हासिल करने वाले काश्तकारों अमाद अहमद असगर, सनाउल्लाह शाही और खालिद परवेज रायका में इनामी चेक्स तकसीम किए हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था हुकूमत पंजाब किसानों की फलाह और ज़राई तरक्की के लिए किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और बिला सूद कर्जों समेत मुतादिद मनसूबे जारी रखे हुए हैं। मुल्तान में अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर के ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगे खावर गुल।
جی بالکل، ملتان کی اگر بات کریں تو ملتان تاجر کی جانب سے جو ہے اتحاد گروپ کی جانب سے آج عید ملن جو ہے وہ پارٹی کا انعقاد کیا گیا. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدامات ہے ملتان میں سب سے پہلی دفعہ جو ہے تاکہ تاجر ایک جگہ بیٹھیں اور گپ شپ بھی کریں اور عید کی خوشیوں کو بھی بانٹیں اور دیگر مسائل کو بھی ڈسکس کریں. ہمارے ساتھ اس وقت رانا اصغر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کریں گے. سر کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی جو تقریب تھی صرف صدوران جنرل سیکرٹری صاحبان ملتان کے اور مکمل جو تاجر برادری جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کی اظہار تشکر کے لیے رکھا تھا پروگرام کہ ان کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی کی. جو ہمارے تاجر ہمارے ساتھ کھڑے تھے ہم ان کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کا اعلان یہ ثابت کر دیا کہ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ 150 تنظیمیں آج بھی ہمارے ساتھ 150 ابو تنظیمیں ہمارے ساتھ اس خوشی میں شرکت ہوئی کی انہوں نے. ہم ان سے کل بھی شام سے کھڑے تھے، پھر بھی کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ تاجر برادری کی ایک کال پر ہم جس طرح 112 ہوتے ہیں نا یا 15 ہوتے ہیں ہم اس طرح انشاءاللہ ان کی کال پر پہنچیں گے. کہیں گے جی رانا اصغر صاحب سے آج بڑا اچھا اقدامات اور وقار تقریب کا انعقاد کیا، کیسے دیکھتے ہیں اس تقریب کو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آج ایک دفعہ پھر 16 مئی کے بعد تاجروں نے جو ہے رانا اصغر پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے اور آج ان کی اس دعوت میں 150 سے زیادہ تنظیموں نے شمولیت اختیار کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ تاجر تحق گروپ جو ہے وہ ملتان کی نمائندہ تنظیم ہے اور یہی تاجروں کی جو ہے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں گی. اور ہم تاجر جو ہے تاجر تحق گروپ کے جو صدر رانا محمد اصغر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہماری تمام امیدیں جو ہیں رانا اصغر صاحب، ملک طاہر ڈوگر صاحب، ملک عبدالصمد ڈوگر صاحب سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے سپاہی بن کے ان کے فوجی بن کے ان سے کندھا ملا کے انشاءاللہ کھڑے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ لوگوں سے بات کی جا رہی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ رانا اصغر صاحب کے تمام گروپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہی جو گروپ ہے ہمارے تاجروں کے ملتان کے جو مسائل ہیں ان کو جو حل کرنے میں اپنا بہتر اقدامات کریں گے. جی دسکا میں اتحاد فاسٹ میڈیا گروپ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں نئے عہدیداران کا اعلان اور تنظیمی امور پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں چیئرمین مجلس عاملہ حاجی محمد فاروق نے نئے عہدیداران کا باضابطہ اعلان کیا ہے. تنظیم میں چاند فیاض کو چیئرمین، غلام مصطفیٰ قادری کو جنرل سیکرٹری، ملک اعجاز احمد کو جوائنٹ سیکرٹری سمیت دیگر عہدیداران کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اس موقع پر مقررین نے کہا گروپ کا مقصد مثبت حقائق پر مبنی صحافت کو فروغ دینا اور صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. جلال پور پیروالا میں گردے اور مثانے کی پتھری کے علاج کے لیے جدید لیتھوٹریپسی مشین نصب کر دی گئی ہے. مشین کے ذریعے گردے کی نالی اور مثانے کی پتھری کا بغیر آپریشن، بغیر کٹ اور بغیر چیرے کے جدید طریقے سے علاج کیا جا سکے گا. اس سے قبل مریضوں کو علاج کے لیے ملتان یا بہاولپور جانا پڑتا تھا، تاہم اب یہ سہولت تحصیل کی سطح پر دستیاب ہونے سے شہریوں کو بڑی آسانی میسر آئے گی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.